نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اعظم مدھیہ پردیش، مفتی اعظم مدھیہ پردیش، فیضان حضور برہان ملت، فیضان حضور برہان ملت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم وآله الكرام أجمعين. حاضرین و سامعین السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. آج موتی نالہ گراؤنڈ میں ناگپور سے تشریف لائے مولانا محمد فاروق صاحب آپ کے درمیان اسٹیج پر موجود ہیں. چند دنوں سے آپ ان کی تقاریر کی سی ڈی شہر بھر میں عام مسلمین دیکھ رہے ہیں، لہذا مولانا کا زیادہ تعارف کرانے کی ضرورت نہیں. آج آپ ان کو خود بجائے سی ڈی کے اسٹیج پر ان کی زبان سے اہل سنت کے پلیٹ فارم سے سنیوں کے مجمع میں اپنا مسلک، اپنا عقیدہ، اپنے بزرگوں کا مسلک اور مسلک حقہ کی بے انتہا مضبوط اور مستحکم دلائل کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ اپنی تقریر میں اس کو پیش کریں گے. اہل سنت کا اسٹیج کسی پر پیچھا ڈھانا نہیں، گالی بکنا نہیں، لیکن ہمارا یہ ڈیوٹی ہے اور ہم اس پر انشاءاللہ ہمارا اسٹیج اس پر قائم رہے گا. نہ صرف جبل پور بلکہ جہاں جہاں بھی علماء اہل سنت اپنی تقاریر سے، اپنے واز سے آپ کو مستفید کریں گے، ہم اپنا مسلک پیش کریں گے. دیکھیے، صحیح بات کو ثابت کرنے کے لیے بری باتوں کو دکھانا ضروری ہے. سفید کپڑے کو دکھانا ہے تو پہلے کالے کپڑے کو دکھانا ہوگا. جب کالے کپڑے کے مقابل میں سفید دیکھیں گے تو سفید کی سفیدی زیادہ نمایاں نظر آئے گی. تو اگر ہماری تقریروں میں یا مولانا فاروق کی تقریروں میں کوئی ایسی بات جو دوسروں کے دوسرے عقیدے والوں کے دلوں کو چپتی ہو تو وہ پریشان نہ ہو، بلکہ یہ دیکھیں کہ حق کیا بیان کیا جا رہا ہے اور وہ واپس ہمارے علاقے میں آ جائیں. جن لوگوں کو انہوں نے ہمارے مسلک کے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے اندر اس مسئلے سے داخل کیا ہے وہ ان کو واپس لوٹا دیں. اور اہل سنت کی ذمہ داری یہ ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جبل پور کا سنیوں کا گلستہ ہمارے بزرگوں نے لگایا ہے. اس گلستہ کو ہمارے بزرگوں نے سینچا ہے، ہم اس کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے. آج جو عقیدے والے آپ کے اندر بیٹھ کر اپنے گمراہی پھیلا رہے ہیں، ہمارا اسٹیج اس کا رد کرے گا
اور اس کی مخالفت کر کے آپ کو صحیح عقیدہ پیش کر کے جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں اس سے گزارش کرے گا کہ وہ آپ اپنے مسلک میں واپس لوٹ آئیں۔ ہمارا یہ جلسہ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، میں زیادہ وقت آپ کو نہیں لوں گا اس لیے کہ ماشاءاللہ بہت زمانے کے بعد اتنا بڑا مجمع مجھے دیکھنے ملا ہے جو موتی نالہ گراؤنڈ پر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ میں ان کے تمام منتظمین کو اور اس کا اہتمام کرنے والوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مولانا محمد فاروق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اسٹیج پر کرسی پر بیٹھ کر اپنی ایمان افروز تقریر سے اہل سنت والجماعت سنیوں کے دلوں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اعظم مدھیہ پردیش فیضان حضور برہان ملت، فیضان حضور برہان ملت، نعرہ رسالت۔ حضرات کوچوں میں پروجیکٹر کے ذریعے آپ اب تک دیکھ رہے تھے، آج وہی شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے، اور حضرت کا استقبال اس شعر کے ساتھ میں کرنے جا رہا ہوں۔ گلے سے نور کا پیکر اتار دے اور معنی کے لفظ لفظ میں دفتر اتار دے، اور کلکے رضا کا نام لے کر، کلکے رضا کا نام لے کر اے فاروق ان منکروں کے سینے میں خنجر اتار۔ وَأَقَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِفِينَ شَفِيعًا فصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ انتہائی میرے لیے مسرت کا مقام ہے کہ آج اس علماء اہل سنت کے مسند سے، جہاں ایک دو نہیں بلکہ کہیں معتبر اور معتمد شخصیات جلوہ افروز ہیں، ان کے فیوز و برکات کی روشنی میں، ان کی سرپرستی میں آج آپ کے روبرو کچھ کہنے کا مجھے موقع عطا ہوا ہے۔ جبل پور آنے کی میری بڑی خواہش تھی۔ آج سے 4 سال پہلے سیونی میں میرا جب جلسہ ہوا پہلا، تو اس وقت جبل پور کے کچھ حضرات وہاں تشریف لائے ہوئے تھے جلسے میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جبل پور کے لیے کوئی تاریخ دیجیے۔ اس وقت میرے پاس تاریخ نہیں تھی، تو میں نے کہا ابھی تو تاریخیں نہیں ہیں، سب بمبے وغیرہ ادھر کی تاریخیں ہیں، انشاءاللہ جبل پور ضرور آؤں گا، اور صرف اس نیت سے آؤں گا جلسہ ہو چاہے نہ ہو، اس لیے کہ یہاں اس سرزمین پر حضور مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تشریف لائے، تاکہ میرے اعلیٰ حضرت کی سنت ادا کرنے کا مجھے بھی موقع مل جائے۔ اور آج میں اپنی قسمت پہ بہت غش کر رہا تھا، میں یہ مبالغہ رائی نہیں کر رہا ہوں، قسم خدا کے دلی جذبات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب میں آیا اسٹیشن پہ اترا تو سب سے پہلا میرا جو سوال تھا انتظامیہ سے، میں نے کہا حضور برہان ملت کی مزار اقدس پر حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔
اور اس کے بعد دوسری خواہش تھی کہ حضرت کی خانقاہ حضرت کے دولت قدے پر حاضر ہوں، اور وہاں آنے کے دو مقصد. پہلا مقصد کہ اس دیار کو دیکھوں جہاں اعلیٰ حضرت 1 ماہ 4 دن تشریف فرما رہے ہیں، اور دوسرا حضور شہزادہ برہان ملت جانشین برہان الملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد محمود احمد قادری رضوی برہانی دامت برکاتہم القدسیہ کے چہرے زیبا کی زیارت بھی مقصد خاص تھی. اللہ کا فضل ہے کہ وہ دونوں چیزیں میسر آئی. حضور برہان ملت کی مدار پر بھی حاضر ہونے کا موقع ملا، حضرت کی خانقاہ بھی حاضر ہونے کا موقع ملا، اس کے بعد خانقاہ قاسمیہ میں بھی حاضر ہونے کا موقع ملا. حضرت علامہ مفتی قاسم نعمت صاحب قاسم نعمت قبلہ علیہ رحمت و رضوان، ان سے ناگپور میں ملاقات ہوئی تھی. میرے استاد گرامی وقار حضرت علامہ مفتی غلام محمد صاحب کے دولت قدے پر. اب جب یہاں آیا تو معلوم ہوا کہ حضرت کا وصال ہو چکا ہے 2 سال قبل، لیکن بہرحال مایوسی نہیں، کیونکہ حضرت کے جانشین اور حضرت کے روحانی صاحبزادے، بلکہ میں کہوں گا شہزادے، حضرت علامہ مولانا امتیاز القادری صاحب قاسمی مدد اللہ علی کی زیارت اور ان کی مہمان نوازی سے بھی لطف اندوز ہونے کا موقع میسر آیا. میں نے جبل پور کے لیے صرف 2 جملے کہوں گا. آپ اپنی قسمت میں جتنا رش کرے کم ہے. پہلا تو میں کہوں گا کہ آپ اس لیے اپنی قسمت پہ رش کریں کہ آپ کیا دادا میاں جیسی ایک اللہ کی بلی صفت شخصیت یہاں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، مزارہ دادا میاں حضور برہان ملت. اور قسم خدا کی جس جگہ بزرگان دین ہوتے وہ جگہ امن والی ہوتی ہے، اور جہاں بزرگان دین نہیں ہوتے وہ جگہ پہ امن نہیں ہوتا. اولیاء اکرام کیا ہوتے ہیں معلوم ہے؟ ایک جملہ میں کہوں کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں آبادی بچ جاتی ہے، اور جہاں سے ناراض ہو کے اٹھ جاتے ہیں آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں. بزرگان دین کا مقام وہ ہے. اور دوسری بات، پہلی بات تو میں نے کہا کہ آپ اس پر فخر کریں کہ حضور دادا میاں علیہ رحمت و رضوان جیسی شخصیت جلوہ گر، اور دوسری آپ میزبان اعلیٰ حضرت ہیں. حضرت برہان ملت کے توسط سے آپ میزبان اعلیٰ حضرت ہیں. تو جس کے ماتھے قطب ابدال رہے وہ شخصیت آپ کے جبل پور پر 1 ماہ رونق افروز رہی، اور آپ نے ایسی شخصیت کی میزبانی کا شرف حاصل کیا کہ بڑی قابل فخر بات ہے. اس کے علاوہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج کے جلسے کے روئے روا حضرت علامہ مولانا عبد الغنی صاحب قبلہ جو جلسے کی صدارت بھی فرما رہے ہیں. ہمارے بزرگ ہماری جماعت کے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عرفان میں، سب میں زیادتی عطا فرمائے. اور جتنے علماء بیٹھے ہمارے ہیں، جتنے مشائخ بیٹھے، سب کے نام بنام تو میں نہیں جانتا، سب کی عمر علم میں اور دنیاوی ہر معاملات اور آخرت کے ہر معاملے میں ترقی عطا فرمائے، ہر جگہ کامیابی عطا فرمائے. آئیے گفتگو وہاں سے شروع کروں کہ جو خطبے میں آیت کریمہ تلاوت سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 11 اور 12. قرآن عظیم کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت کرو. ایک جماعت ہے جو رسول کے زمانے میں بھی موجود تھی. 2 جماعتیں رسول کے زمانے میں، ہر زمانے میں. ایک پامپلیٹ نکلا اختلاف نہ کرو. ہم نے کہا ہم نے کب اختلاف کیا ہے؟ جو ہٹا وہ اختلاف کرنے والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 30 و70 مِلَّةً، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. سنا ہے نا یہ حدیث؟ وَإِنَّ قَوْمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 و70 مِلَّةً، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 میں بٹیں گی. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. نبی نے کہا جو ہٹیں گا وہ جہنم میں جائے گا. بتاؤ غوث اعظم کا مینار کب سے ہے؟ غریب نواز کی مزار کب سے ہے؟ تو جو ان مزاروں سے ہٹے كُلُّهُمْ فِي النَّارِ. ہٹا کون ہے اور بزرگوں پہ ہے کون؟ محاسبہ کرو اپنا، غور کرو اپنے آپ. نبی نے کہا ہٹیں گے، ہٹے نہیں ہے کہا. تو جو ہٹتا ہے وہ اپنی اصلیت سے ہٹتا ہے. ایک بڑی سمپل مثال دے دوں. مثال کے طور پہ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب تشریف فرمائے.
ان کے 2 صاحبزادے، 2 بیٹے. ایک بیٹے نے باپ سے بغاوت کی، مکان چھوڑ کے الگ چلا گیا. بتاؤ اصل سے کون ہٹا، جو باپ کے ساتھ ہے وہ یا جو مکان چھوڑ کے ہٹا ہے وہ؟ کون؟ تو جو اپنے باپ کو چھوڑتا ہے وہ اصل سے ہٹتا ہے، اور جو اصل سے ہٹتا ہے نبی کہتے ہیں کلہم فی النار. تو معلوم ہوا ہمارے آبا اور اجداد غوث اعظم غریب نواز جو ان کی عقیدت سے ہٹا وہ ناخلف اولاد ہو گیا، اور ہٹ کر کلہم فی النار. تو ہٹے آپ، اختلاف تو آپ نے کیا، مطالبہ ہم سے اختلاف نہ کرو. اختلاف تو تبھی ہو گیا تھا جب انسان پیدا ہوا، سب سے پہلے اسی وقت اختلاف ہوا. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، سب سے پہلا اختلاف کرنے والا ابلیس، اور اختلاف تعظیم، توحید کا منکر نہیں تھا. کوئی ثابت کر دے کہ ابلیس نے کہا اللہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، کبھی انکار ہی نہیں کیا. 90 کروڑ سال، اربوں خربوں سال اس نے سجدے کی، مختلف روایتیں، تعظیم سے انکار ہوا، اختلاف شروع ہو گیا. اب ہر زمانے میں 2 جماعت ہیں. ایک جماعت نبیوں کے ساتھ والی، نبیوں کی عقیدت والی، اولیاء کی محبت کرنے والی. ایک جماعت ابلیس کے پیروکار. 2 جماعتیں چل رہی. نبی کے زمانے میں بھی 2 جماعت. ایک جماعت کون سی تھی؟ جو نبی کے عاشق تھے، اور قرآن میں ان کی بھی تعریف بیان کی، کہا کہ آمنو کما آمن الناس، اے لوگوں ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے. ایمان لانا ہے تو ان کو آئیڈیل بناؤ. یہ اہل ایمان کی جماعت. اور ایک دوسری جماعت کا قرآن تعارف کرا رہا ہے. ایک جماعت تو ہے کہ جن کا ایمان اتنا مستحکم ہے، اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا عظمت والا ہے کہ تم اپنے ایمان کو بھی ان کے ایمان کی طرح کرو، ان کو آئیڈیل بناؤ، ان کی تقلید کرو، ان کی پیروی کرو. اور دوسری جماعت کی قرآن نشاندہی کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اے محبوب جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد پیدا نہ کرو، قالو تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم سوسائٹی کو سدھارنے والے ہیں، ہم سوسائٹی کو اچھا بنانے والے ہیں، ہم سوسائٹی کو نیک راہ پر لانے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے الا، خبردار ہو جاؤ. پہ تنبیہ ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اور جو حقیقت میں اللہ جانتا ہے کہ فسادی یہی ہے جو کہہ رہے کہ ہم سنوارنے والے. اللہ کہتے ہیں حقیقت میں فسادی یہ ہے، فساد یہ برپا کرتے ہیں، مگر ان کو شعور نہیں. 2 جماعتوں کی نشاندہی ہو گئی. ایک جو در حقیقت فسادی ہے، اور قرآن نے مجاز دیا ہے کہ ہر فسادی آ کے یہی بولتا ہے اصلاح کرنے والا میں ہوں، وہ یہی دعویٰ کرتا ہے، وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں باطل پر ہوں. اب یہ جماعت کون سی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم معاشرے کو سنوارنے والے ہیں، ہم معاشرے کو سدھارنے والے ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے فسادی تو یہی ہے. آئیے اس کے سرگنا کا میں تعارف کراتا ہوں. مشکات شریف حدیث کی مشہور کتاب، جلد نمبر 3 اور کتاب الفضائل، کتاب الفضائل والشمائل، حدیث نمبر 5894، 5894. عن سعید بن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، صاحب مشکات کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ یعنی صحابہ اکرام اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے، سرکار کی خدمت میں موجود تھے. وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا، کچھ خزانے آئے تھے، کچھ اشیاء آئی تھی، کچھ چیزیں آئی تھی، اللہ کے نبی تقسیم کر رہے ہیں، صحابہ میں بانٹ رہے ہیں. اب اس کی شرحوں میں آپ جائیں گے تو اس کی ڈیٹیل ملیں گی. جیسے کہ حضرت علامہ مولانا امتیاز القادری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ حاشیہ نہیں دیکھتے، شرح نہیں پڑھتے، بس اوپری اوپری. شرح میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ کی عادت کریمہ تھی کہ اصحاب بدر کو 2 حصے دیا کرتے تھے. اصحاب بدر کون؟ وہ 313 صحابہ اکرام جو اسلام کی پہلی جنگ میں شریک رہے، اسلام کی بقا کا سبب تھے. اگر وہ 313 میدان جہاد میں نہ ہوتے اسلام ختم ہو جاتا. اور خود اللہ کے رسول کی دعا اس بات کی بیان ثبوت ہے کہ نبی پاک نے میدان بدر میں کہا رب کائنات یہ 313 کی جماعت تیری وحدانیت میں اقرار کرنے والی ہے، اگر آج یہ ختم ہو گئی تو وہ زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا.
وہ 313 نے اسلام کو سیچا، تو نبی پاک ان کی خاطر اور ان کے تواضع کے لیے دگنا حصہ دیتے تھے بنسبت دیگر صحابیوں کے جو بدری نہیں تھے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ بیت المال تقسیم فرما رہے تھے، اتاہو ذو الخویصر عطا وہو رجل من بنی تمیم، تبھی ایک شخص آیا، ابو سعید کہتے ہیں جس کا نام ذو الخویصر تھا۔ کیا نام تھا؟ ذو الخویصر، نام تھوڑا ہارڈ ہے، یاد کر لیجئے، اس کا نام یاد کر رہیں گے تو ان کی نسل پتہ چل جائے گی۔ آج جد اعلیٰ کا تعارف پیش کر رہا ہوں کہ ان کا جد اعلیٰ کون ہے۔ تو کہتے اتاہو ذو الخویصر عطا وہو رجل من بنی تمیم، بنی تمیم، اب اس کو یاد رکھنا، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ راوی حدیث ابو سعید کہتے ہیں کہ تبھی ایک شخص آیا جس کا نام ذو الخویصر تھا اور یہ قبیلہ بنو تمیم کا تھا۔ کس قبیلے کا تھا؟ یاد کرو، کس قبیلے کا تھا؟ بنو تمیم، یہ قبیلے کا نام ہے، وہ بنو تمیم قبیلے کا تھا۔ فقال، اور اس نے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ عدل، اللہ کے نبی انصاف سے کام لیجئے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کس کو انصاف کا سبق سکھا رہا ہے؟ وہ جو انصاف قائم کرنے خود آیا ہے، جو خود سراپا انصاف ہے، انصاف نہیں، انصاف سراپا خود وہ ہے۔ ان سے یہ بدبخت ذو الخویصر کہتا ہے، یا رسول اللہ عدل، اے اللہ کے نبی عدل سے کام لیجئے، انصاف سے کام لیجئے۔ یہ کیا ہے، کسی کو زیادہ دے رہے ہو، کسی کو کم دے رہے ہیں؟ وہ جاہل کو معلوم نہیں تھا، صحابہ میں سے کسی نے اعتراض کبھی نہیں کیا، کیوں؟ نبی وہ جانتے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کے اس فرمان کو سنا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی، کتاب العلم کی حدیث۔ امیر معاویہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ خزانوں کا مالک ہے، میں اس کا تقسیم کرنے والا ہوں، جس کو جو چاہوں میں عطا کروں، خزانے اللہ نے میرے حوالے کر۔ اب نبی جس کو چاہے، کیونکہ خود نبی مالک خزانہ ہے، اب جس کا خزانہ ہو اس سے کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اس کو کیوں اتنا دیا ہے؟ تو ارے میرا خزانہ ہے، میں جس کو چاہوں جتنا دوں، تجھے دے رہا ہوں، یہ غنیمت ہے، میں چاہوں تو تجھے محروم بھی رکھ دوں۔ تو صحابہ اعتراض نہیں کر رہے۔ یہ کون انصاف کا ٹھیکیدار؟ ذو الخویصر سے بولتا ہے، عدل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی انصاف سے کام لیجیے۔ اور کس قبیلے کا ہے یہ؟ کون سے قبیلے کا؟ بولیے، بنو تمیم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویلک، خرابی ہو تجھ پر۔ نبی کیا جملہ فرما رہے اس کے لیے؟ خرابی ہو۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں ترجمہ کروں کہ بدبخت، تیرا عقیدہ خراب ہے، مطلب یہی ہوا۔ یہاں سے دو باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات کہ بد عقیدوں کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ نبی استعمال کر رہے ہیں نا، خرابی ہوتی اس پر، اور نبی کی توہین کرنا یہ بدعقیدوں کا شیبہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ویلکا، اے بدبخت، تجھ پر خرابی ہو، اگر میں ہی انصاف سے کام نہیں لوں گا تو پھر ہوئے زمین پر انصاف کرنے والا کون ہے؟ اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو پھر کون بچا انصاف کرنے؟ بڑی طویل حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار دکھائی۔ حضرت عمر کا پورا کردار یہی ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے۔ توہین ذرا سے بھی برداشت نہیں کرتے تھے حضرت عمر۔ کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس بدبخت کی سر قلم جو ہے کر دوں، سر سے تن سے جدا کر دوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کیا فرمایا؟ عمر جانے دو، اگر تم نے اس کو مار بھی دیا تو اس کی قوم پر، اس کی نسلوں پر تم قابو نہیں پا سکو گے، اس سے قوم نکلے گی، اور یہ ایک نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، یہ پوری جماعت ہے، پوری ٹولی ہے کیڑے مکوڑوں کی طرح، یہ پوری جماعت ہے، یہ اکیلا نہیں ہے۔ اے عمر، اس کی ایک پوری جماعت ہے، اس سے قوم نکلیں گی، کس سے؟ ذو الخویصر سے اور اس کے ماننے والوں سے۔ یہ قرآن بہت پڑھیں گے، اتنا پڑھیں گے، اتنا پڑھیں گے کہ تم ان کے تلاوت قرآن کو، ان کی نمازوں کو، ان کے روزوں کو دیکھ کر اپنی عبادتوں کو ہیچ سمجھو گے، کم سمجھو گے۔ تم جب اپنی عبادتوں کا ان سے موازنہ کرو گے تو تمہیں اپنی عبادتیں کمتر نظر آئیں گی۔ مخاطب کس سے ہو رہے رسول اللہ؟
किससे हो रहे? सहाबा से। मतलब ये सहाबा से ज्यादा इबादत गुजार थे मगर बदअकीदा थे। हदीस के एक जुमलों पे गौर करो, ये सहाबा से ज्यादा इबादत जरूर करते थे मगर बदअकीदा थे। वजह क्या थी? ये इबादत तो करते थे मगर इसके रसूल से दिल खाली थे। सहाबा अगर से कम इबादत गुजारते मगर इसके रसूल से उनके दिल मुनव्वर। मालूम हुआ कि सजदा एक ही वो काबिल कबूल है जो मोहब्बत रसूल के साथ हो, और करोड़ों सजदे जो ताज़ीम नबी के बगैर हो वो इब्लीस के सजदों की मानी और मुंह पे मार दिया। नबी ने कहा ये इतनी इबादत करेंगे तुम अपनी इबादत को हेज समझोगे। कुरान की ये लोगों को तालीम देंगे मगर कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, और ये दीन से ऐसे निकल जाएंगे। किसको कह रहे हैं दीन से निकल जाएंगे? रसूलुल्लाह कह रहे कुरान पढ़ेंगे मगर दीन से निकल जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे मगर दीन से निकल जाएंगे। मालूम हुआ नबी ने बताया हर नमाज पढ़ने वाला, हर कुरान पढ़ने वाला दीन में नहीं होता। तो नमाज देखकर दीन का फैसला मत किया करो, अरे बड़ा नमाजी है, बड़ा दीनदार है। पहले देखो अकीदा दुरुस्त है या नहीं है। करबला में 22,000 जमात थी, एक तरफ 72 की जमात थी, और इमाम तन्हा 72 के साथ इमामत कर रहे थे, जमात कायम हो रही थी। अली अकबर अजान पुकारते, इमाम हुसैन नमाज पढ़ाते। अब 22,000 की तरफ जो थे यजीदी, वहां भी अजान होती थी, वो बेनमाजी नहीं थे। तारीख उठा के देख लीजिए, बल्कि आप ताज्जुब करेंगे 7,000 हुफ्फाज़ इकराम की जमात थी यजीद के लश्कर में। 500 मुफ्तियान इकराम थे जो कूफा, दमिश्क और शाम के मुफ्ती थे, मगर किससे लड़ने आए? नवासे रसूल इमाम हुसैन के खिलाफ तलवार चलाने आए। अब 22,000 की बड़ी जमात, मगर पूरी तारीख करबला पड़ जाएगी। 72 जानिसारों में से किसी ने नहीं कहा इमाम हम क्यों इतनी छोटी सी जमात में नमाज पढ़ रहे हैं, बड़ी जमात है उनके पीछे शामिल हो जाइए, उनकी नमाज में शामिल हो जाइए, बड़ी जमात में आप भी नमाज पढ़ लीजिए। इमाम से न किसी ने कहा, न इमाम ने हुक्म दिया, और इमाम ने तन्हा अपनी जमात बनाकर बता दिया कि जमात की तादाद मत देखा करो, अकीदा देखा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, ये सारे पर्चों के जवाब है। आज पर्चे में ये भी लिखा था नमाज तो हर मस्जिद में हो जाती है, तुम्हारी होती हमारी नहीं होती, क्योंकि हमारे इमाम की यजीद के पीछे नहीं होती थी। तो अगर इमाम की यजीद के पीछे नहीं होती थी तो गुलामान हुसैन की नमाज तुम जैसे यजीद की औलादों के पीछे नहीं हो सकती। तारीख उठा के देख लो, एक भी यजीदी ने कहा कि इमाम हुसैन के पीछे हमारी नमाज नहीं थी। हूर जब आया था ना, हूर करबला के वाक़या तो आपका बयान होते होंगे, मैं तफसीलात में नहीं जा रहा। हूर जब आया था यजीदी था, यजीद की फौज में था, और जब आया तो इमाम ने कहा अपनी जमात अलग बनाओगे कि मेरे पीछे पढ़ोगे? कहा कि नवाज रसूल से बेहतर कौन इमाम होगा, आपके पीछे पढ़ूंगा। तौबा तो बाद में की थी, जिस वक्त इमाम के पीछे नमाज पढ़ा था उस वक्त हालत फिस्क फजूर में था, यजीद के साथ था हूर, बाद में तौबा की है। अब बहुत एक तफसीलात है। तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? ये नमाज पढ़ेंगे मगर दीन से निकल जाएंगे, कुरान पढ़ेंगे दीन से निकल जाएंगे। और कैसे दीन से निकलेंगे? कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह के कलाम में बलागत और इल्म गैब पर। असल में ये हदीसें क्यों नहीं पढ़ते और ये क्यों नहीं बयान करते, इसकी वजह बताऊं। जब जब ये इल्म गैब की हदीस पढ़ेंगे इनकी पोल पट्टी खुलते नजर आएंगी। जितनी गैब की हदीसें सब में इनकी पोल है। तो इन्होंने एक सीधा रास्ता निकाला, रसूलुल्लाह के इल्म गैब का इनकार कर दो, रास्ता पीछा छुड़ जाएगा। सुन्नी जो भी हदीस लाएंगे, देखो रसूल ने क़यामत के बारे में, हम गैब नहीं मानते, नबी को थोड़ी मानते। नबी ने फरमाया दीन से निकल जाएंगे। और कैसे निकलेंगे? अब मिसाल देखिए रसूलुल्लाह की कैसी मिसाल दे रहे सरकार। और रसूलुल्लाह ने कहा दीन से ऐसे निकलेंगे जैसे तीर शिकार से निकलता है। आपके फहम के मुताबिक कहूँ, जैसे तीर कमान से निकल जाता है। कमान से तीर लिया, छोड़ दिया, कितने तेजी से सनसनाता हुआ तीर निकलता है, ऐसे तेजी के साथ दीन से निकलेंगे। और क्या फरमाया, ये मुमकिन है कि निकला हुआ तीर कमान का वापस आ जाए, मगर ये मुमकिन नहीं कि ये दोबारा दीन में लौट आए। अब एक सवाल पैदा होता है, बड़ा नाजुक सवाल, किसी ने आला हज़रत से पूछ लिया। बहुत सारे लोग तौबा कर लेते हैं, फिर ये हदीस के मज़ाक कहाँ हुए, आला हज़रत ने क्या पैमाना दिया, इसलिए तो मसलक के आला हज़रत बोलते हैं। आला हज़रत पैमाना क्या देते हैं? फरमाया कि वो शख्स आ सकता है, लौट जाता है कि बगैर इल्म के सबब से नावाकिफी में बदअकीदों में चला गया, मगर तौहीन रसूल नहीं किया।
امید ہے کہ لوٹ آئے، مگر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الخصائص الکبریٰ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے میرے محبوب جو میرا گستاخ ہے میں رحم کرنے والا ہوں، میں کرم کرنے والا ہوں، چاہوں تو اس کو معاف کر دوں، دین میں لوٹ آئے، مگر اے محبوب جو تیرا گستاخ ہوگا میں توفیق توبہ چھین لیتا ہوں، نہیں لوٹے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے دل پر ہم مہر لگائیں۔ تو جو لوگ، میں گزارش کر رہا ہوں بہت سنجیدہ حالت میں، حضرت علام نے بھی گزارش کی، ہمارے بزرگ نے بھی گزارش کی، جانشین برہان ملت نے بھی اپیل اور گزارش کی کہ جو لوگ ناواقفی میں ان سے متاثر ہو کر ان کی جماعت میں چلے گئے، میں کہتا ہوں مطالعہ کرو، تحقیق کرو۔ تحقیق ایک طرفہ نہیں، پہلی بات بتا دوں، تحقیق ایک طرفہ نہیں، ون سائڈ سنا اور ہو گیا فیصلہ کر لیا، یہ تحقیق نہیں ہوتی۔ دنیا کا کوئی عدالت ون طرفہ سن کے، ایک طرفہ سن کے فیصلہ نہیں سناتی، اور جب دنیا کی عدالت نہیں سناتی تو شرعی عدالت سے آپ کیسے توقع کر رہے ہیں؟ دونوں طرف کو دیکھیں۔ تو میں اپیل کروں گا، اور اپیل یہ ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں ناواقفی میں، مگر اللہ کے فضل و کرم اگر اتنا ہوا ہے، اتنا تو کم سے کم فضل ہے کہ ابھی تک گستاخی نہیں کی رسول کی، لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ ان گستاخوں کے بیچ رہ کر تم بھی کہیں گستاخ نہ بن جاؤ، اس سے پہلے لوٹ توبہ کر۔ نبی نے کہا کہ یہ ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا، پھر یہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ آئیے اس حدیث کو اور کس کس نے لکھا؟ یہی حدیث ذو الخویسرہ والی بخاری شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 3610 کے اندر موجود ہے، اور یہی حدیث مسلم کے اندر 1064 اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 171 اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 53 پہ نقل کیا۔ اب یہ حدیث سن لیا آپ نے کہ ذو الخویسرہ نام کا شخص آیا، سرکار مال تقسیم کر رہے تھے اور اس نے کہا کہ انصاف سے کام لو، اور کس قبیلے کا تھا وہ؟ بنو تمیم کا۔ آئیے بخاری کی کتاب حدیث دیکھیں، یہ ہے صحیح بخاری، یہ چھپی بھی انہی کے یہاں سے، ہمارے یہاں سے نہیں، کتب خانہ رحمیت دیوبند سے چھپی ہے یہ بخاری۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر 1051، کتاب الفتن، یہ باب کا کتاب کا نام ہے، کتاب الفتن، حدیث نمبر 7054۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں جو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، جلیل القدر صحابی، حدیث کے بڑے راویوں میں۔ قال، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر کیا یا دعا فرمائی، ذکر کے معنی دعا بھی آتی ہے، سرکار نے دعا کی۔ اب دعا کیا کر رہے ہیں اللہ کے نبی سنیے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ برکت نازل فرما ملک شام میں، اے اللہ برکت نازل فرما ملک یمن، ملک شام میں برکت نازل فرما اور ملک یمن میں۔ شام کا اب نیا نام ہے سیریا، پرانا نام ہے شام رسول اللہ کے زمانے کا، اب تو اس کا نام ہو گیا سیریا۔ سرکار کہہ رہے ہیں اللہ سیریا میں برکت نازل فرما، یمن میں برکت نازل فرما۔ قالو وفی نجدنا، راوی حدیث کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کیجیے، اور یہ نجد مدینے کے مشرق کی طرف ایک علاقہ تھا، اس علاقے کا نام تھا نجد۔ حدیث کون سی کتاب کی ہے؟ بخاری کی، یاد رکھیں۔ وفی نجدنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نجد کے لیے بھی تو دعا کیجئے۔ قال اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ کے نبی نے پھر کہا اے پروردگار برکت نازل فرما ملک شام میں، برکت نازل فرما ملک یمن میں۔ قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ پھر کھڑے ہوئے، پھر کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا کیجئے۔
اب راوی حدیث عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں گمان کرتا ہوں، مجھے خیال ہوتا ہے کہ شاید تیسری بار میں رسول اللہ نے پھر ان کو جو جواب دیا، یعنی انہوں نے 3 بار کہا، رسول نے 3 بار دعا کی، اللہ برکت نازل کر ملک شام میں، برکت نازل فرما ملک یمن میں، اور وہ 3 بار کھڑے ہوئے، 3 بار کہا اللہ کے نبی نجد کے لیے دعا کیجیے، اللہ کے نبی نجد کے لیے دعا کیجیے، اللہ کے نبی نجد کے لیے دعا کیجیے۔ راوی کہتے ہیں تیسری بار میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن یطلع قرن الشیطان، اللہ کے نبی نے فرمایا اس علاقے کے لیے، نجد کے لیے میں دعا کیوں کروں؟ وہ زلزلوں اور فتنوں کی زمین ہے، وہ زلزلوں کی زمین، وہاں سے فتنے نکلیں گے، اور کیا ہوگا؟ یطلع قرن الشیطان، وہاں سے شیطان کا سنگ نکلے گا، شیطان کا گروہ نکلے گا، شیطان کی ٹولی نکلیں گی۔ مطلب کیا ہوا؟ نبی نے نجد کے لیے دعا نہیں کی۔ قرن الشیطان کا جو مطلب عربی کا لفظ آیا ہے یہ قرن الشیطان، اس کا ترجمہ ہمارے علماء نے تو یہ کیا شیطان کا سنگ، وہاں سے شیطان کا سنگ ظاہر ہوگا، یہ شیطان کا گروہ نکلے گا۔ دیوبندیوں نے ایک لغت چھاپی ہے مصباح اللغات، عربی زبان کی، اس کو اردو میں انہوں نے ڈھالا ہے، اور مصباح اللغات کے اندر جو دیوبندیوں کی عادت چھپی ہے انہوں نے قرن الشیطان کا مطلب کیا لکھا ہے دیکھیے، ابھی یہ حدیث اور واضح ہو جائیں گی ان کے ترجمے کے مطابق۔ قرن الشیطان کا انہوں نے مطلب بیان کیا شیطان کی رائے کا پابند، یہ ترجمہ کر کے اور پھنس گئے۔ اب حدیث کا مفہوم ان کے ترجمے کے اعتبار سے یہ ہو گیا کہ نجد سے جو شخص نکلے گا، جو گروہ نکلے گا، وہ اللہ رسول کا پابند نہیں ہوگا بلکہ شیطان کی رائے کا پابند ہوگا۔ اب آئیے نجد کا ذرا تعارف پیش کریں، نجد ہے کیا؟ مدینے سے مشرق کی سمت سرکار کے روضے پہ جب آپ حاضر ہوں اور رسول اللہ کے روضے کی طرف رخ کر کے مشرق کی طرف آپ رخ کریں گے تو اس طرف کا علاقہ آتا ہے نجد، مشرق کی جانب۔ اور صحیح حدیث موجود ہے، 2 حدیثیں بلکہ مسلم میں 2 حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اشارہ کیا اور کہا کہ فتنہ یہاں ہے، فتنہ یہاں ہے، کہاں؟ مشرق کی جانب، مشرق کی طرف اشارہ کر کے بتایا فتنہ مشرق سے نکلے گا، اور مشرق میں کیا ہے؟ نجد۔ 1115 ہجری میں ایک شخص پیدا ہوا نجد میں، اس کا نام تھا محمد ابن عبد الوہاب، اور رسول نے کہا کہ ذو الخویسرہ کس قبیلے کا ہے؟ بنو تمیم کا۔ اب آئیے شہادت دیکھتے جائیں، میں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ کتاب ہے حیات شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، یہاں ٹیبل پر بھی موجود ہے۔ تقریر کے بعد میری قیام گاہ پر جس کو شبہ ہو ہر کتاب دیکھ لینا، یہ پروجیکٹر پہ دکھا رہا ہوں، سامنے موجود ہے۔ لکھنے والے ہیں کہ بہت بڑے علامہ شیخ احمد بن حجاج، اور تفسیر و تحقیق سعودیہ عربیہ کے مفتی اعظم تھے، ابھی مرے، علامہ الشیخ عبدالعزیز بن باز، ان کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب چھپی، اور یہ کس کی سوانح حیات ہے؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی۔ آئیے اس کتاب کا صفحہ نمبر 24، یہ عجیب اتفاق ہے، کتاب کا صفحہ بھی 24، یہ بڑا اتفاق ہے، میں کہہ نہیں رہا ہوں کہ کتاب موجود ہے۔ صفحہ نمبر 24 پر کیا لکھا ہے ذرا سنیے، دیکھیے ابتدائی حالات، کس کے حالات؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے۔ سنیے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا پورا نام، لفظ نجدی بھی لکھا ہے جو بتا رہا ہے کہ ان کا تعلق کہاں سے؟ سرزمین نجد سے۔ اب سنیے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا پورا نام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد تمیمی ہے۔ کون ہے یہ؟ نجد کا رہنے والا، کس قبیلے کا؟ قبیلہ تمیم۔ اور بخاری کی 2 حدیثیں بتا رہی ہے، نجد سے ایک فتنہ گر اٹھے گا، ایک شیطان کی رائے کا پابند نکلے گا۔ تم نے خود لکھ کے بتایا کہ شیطان کی رائے کا پابند کون ہے؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ قبیلہ کون سا ہے؟ قبیلہ بنو تمیم۔ مشکات بخاری کے حوالے سے حدیث سن چکے آپ، ذو الخویسرہ قبیلہ بنی تمیم کا شخص تھا۔ اب جد اعلیٰ کا پتہ چل گیا؟ چلیے اب آئیے آگے بڑھیں۔ اب جناب نے ایک نئی مذہب کی بنیاد ڈالی اور شروع کیا،
1300 سال 1400 سال سے جو مراسم چلے آ رہے تھے اسلام کے نام پہ، سب شرک. قبر پہ جانا شرک، قبر پہ چادر چڑھانا شرک، قبر کو چومنا شرک، بزرگوں سے وسیلہ لینا، استعانت کرنا شرک، سب شرک. یہ شرک، یہ شرک، یہ شرک. ان کے ماننے والے دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور دونوں محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب کو مجدد، وقع، عالم، فاضل، سب سے بڑا علامہ مانتے ہیں، اپنی جماعت کا فاؤنڈر بھی مانتے ہیں. دو گروہوں میں بٹنے والے کون؟ ایک غیر مقلدین ہوئے جو اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، اور دوسرے دیوبندی. مگر دیوبندیوں کو پیندا نہیں ہے، یہ بڑی عجیب ٹریجڈی ہے. ترکی حکومت تھی تو عبد الوہاب نجدی کو گالیاں بکیں. ترکی حکومت ختم ہوئی، آل سعود کی حکومت آئی تو عبد الوہاب کی تعریف کرنے لگے. جیسا دیش ویسا دیش. بہرحال اب فی الحال یہ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ عبد الوہاب نجدی ہمارے پیشوا بزرگ ہیں. اب ان کے ماننے والے نکلے، جیسا کہ میں نے بتایا ان کا سب سے بڑا مشن تھا کہ جتنے اسلام کے مراسم ہیں، جتنے عقیدت کے براکیز ہیں، سب کو شرک کے اڈے بولو اور سب مراسم کو شرک بولو. آج میڈیا کے ذریعے بہت بڑے لیول پر پرچار ہو رہا ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو اہل سنت والجماعت ہے سب شرک میں مبتلا ہے، بدعتوں میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے. آئیے دو چار کلپ سن لیں. پہلے یہ معراج ربانی صاحب، ان کا نام ہے معراج ربانی. کسی زمانے میں انڈیا میں رہتے تھے، سعودیوں کے ٹکڑوں پہ آج کل وہیں پل رہے ہیں. تقریر اردو میں کرتے ہیں مگر سعودیہ سے کرتے ہیں. یہ عجیب بات ہے، سعودیہ میں سب عربی جاننے والے، ان کو سمجھانے کے لیے عربی نہیں آتی. ان کو ہندوستان سے پیغام، وہاں سے ہندوستان کو پیغام پہنچا رہے ہیں اردو. تو بھائی جب تبلیغ جہاں کرنا، مجھے آپ کے بیچ بول رہا تھا تو میں جبل پور آیا نا. یہ طریقہ ہوتا ہے، آپ کی زبان میں بول رہا ہوں، انگلش میں نہیں بول رہا ہوں، عربی میں نہیں بول رہا ہوں، اردو میں بول رہا ہوں آپ کی زبان میں. یہ سعودیہ میں رہ کر سعودیوں کو نہیں سدھار رہے، وہاں سے ہندوستانیوں کو سدھار رہے، اردو میں کرتے. اب وہاں سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں آئیں گے تو جوتے پڑ جائیں گے، کیونکہ گستاخ اتنے ہیں جو سن رہے میرا پروگرام اور ہماری جماعت سے، ہمارے عقیدے سے اتفاق نہیں رکھتے. سے گزارش کروں گا، میں کہوں گا تعصب کی اینک اتار کر نیوٹرل مائنڈ اس بات کو دیکھو، سنو اور غور کرو کہ آپ، ہم بریلویوں کو، ہم سنیوں کو فتنہ پرور کہتے ہیں، اور پوسٹر چھاپتے ہو آپ، بینر چھاپتے ہو آپ، پامپلیٹ چھاپتے ہو، اخبارات میں جو ہے مضامین نشر کرتے ہو. اختلاف مت کرو، اختلاف مت کرو. مجھے بتاؤ، ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے حضرت مولانا صاحب کے والد صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، حاجی غلام محمد صاحب قبلہ تشریف فرمائے. میں حضرت کو روز جاتا ہوں، سلام کرتا ہوں. کس لیے سلام کرتا ہوں؟ مجھے معلوم ہے کہ حضرت علامہ کے والد گرامی ہیں، حضرت کے والد صاحب، عزت کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں. ہر کوئی کہیں گا بھائی فاروق رضوی بہت اچھا کام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے. ایک دن عجیب مجھے سڑک چھوٹے اور تقریر میں حضرت کو گالیاں بکنا شروع کر دوں بلا وجہ. ہر کوئی کہے گا یار یہ اختلاف کی بات کر رہا ہے، یہ انتشار کی بات کر رہا ہے، یہ خاموخواہ ایک بزرگ کو گالی بک رہا ہے. اب اس کے بعد اگر ایک اسٹیج یہ لگائیں حضرت مولانا امتیاز القادری صاحب قبلہ، اور اسٹیج لگا کے کہیں کہ حضرات میرے والد ویسے نہیں ہے جیسے فاروق رضوی بتاتا ہے، کم وقت وہ جھوٹا مکار ہے، میرے والد تو بڑے اچھے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں. اب بتائیے انتشار کرنے والا جو گالی پکڑا تھا وہ میں ہوں یا یہ صفائی دے رہی کہ یہ انتشار کرنے والے کون ہے؟ میں ہوا نا انتشار کرنے والا، کیونکہ میں گالیاں بک رہا ہوں. اور کیا ان کو اتنا بھی حق نہیں کہ اپنے باپ کی صفائی پہ لب کشائی کچھ کر سکے؟ اتنا تو حق دینا چاہیے. جب تم ہمارے بزرگوں کو گالی بکو گے تو ہمارا تو حق بنتا ہے کہ ہم کچھ اپنے بزرگوں کی صفائی میں بولے. مگر عجیب بات ہے کہ تم گالیوں کے لیے اسٹیج لگاتے ہو تو تم اسلام کے پرچارک ہو، تم اسلام کی تبلیغ کرتے ہو. مگر ہم اپنے بزرگوں کی صفائی کے لیے اسٹیج لگا دے تو یا پولیس المدد، یا پولیس المدد، پرمیشن رد کرو، یہ رد کرو، وہ رد کرو، یہاں نہیں ہونا وہاں. کیوں بھائی کیوں؟ ڈیموکریسی ہے نا. اور جتنی کلپوں پہ ڈاؤٹ ہے نا کہ ڈپلیکیٹ ہے، یہ بولنا آسان ہے یہ ڈپلیکیٹ ہے. اور اگر تم کہتے ہو کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے تو سن لو، تم جو پھر یہ دوسرے لفظوں میں کہتے ہو بریلوی جاہل ہوتے، یہ بولنا بند کرو.
बरेलवी जाहिल नहीं होते। हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ चुके, हमने बुश का भी डुप्लीकेट बना लिया है, हमने मेराज रब्बानी का भी डुप्लीकेट बना डाला, हमने तौसीफ रहमान का भी डुप्लीकेट बना डाला, किंग अब्दुल्ला तुम्हारे बादशाह का भी डुप्लीकेट बना डाला, अब्दुल्ला बिन बास का भी डुप्लीकेट बना डाला, और इन सब के डुप्लीकेट बना के तुम्हारे चैनल पे लोड भी कर दिया और तुमको खबर भी नहीं। हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए, तुम्हारे चैनलों पर है ये, तुम्हारी वेबसाइटों पर है। और वेबसाइट को जो फारूक रजवी अकेला सर्च करता है क्या? अरे जिसके पास वेबसाइट है, जिसके पास नेट है, बैठ जाए अपना लैपटॉप लेके, सब कारनामे आ जाएंगे कितने नंगे और अय्याश है। मुजरिम कौन में तो एक लेबल आया, आपने देखा होगा, उलमा बहुत जिम्मेदार उलमा बैठे थे बम्बे के, जिसमें हज़रत मोइन मिल्लत जो कचौजा के सच्चादा नशीन है वो भी तशरीफ फरमा। तो मुझे उलमा का लिहाज था वहाँ, ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाया, मैंने वहाँ जुमला कहा था, एक पोज आया था माजरत के साथ, देखा है आप लोगों ने सीडी। और उसके बाद मैंने कहा गंज के कुछ चावल है, तो अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो बस चुप हो जाओ। जितना इन वीडियो का इनकार करोगे गंज की देख खुलती जाएंगी और बदबूदार बिरयानी की बोटियां निकलती जाएंगी। शराफत इसी में है कि चुप हो जाओ और आओ इनसे बात करो। वो बॉम्बे में प्रोग्राम क्यों हुआ था? उस वक्त जब मैंने बॉम्बे में किया था, मेरे तस्वुर में भी नहीं था कि ये सीडी इतना जलजला पैदा कर देंगी। एक सीडी इनके पूरे नजद के किले को ढाने के लिए काफी हो जाएगी। असल में हुआ क्या, बॉम्बे में क्यों दिखाना पड़ा, मेराज रब्बानी और तौसीफ रहमान की कुछ वीडियो सीडियाँ हैं, बाकायदा मिलती है, आप इनके मरकज़ों से खरीद सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान के एक बुजुर्ग हज़रत शहबाज कलंदर, नाम सुना? वहाँ कुछ लोग होती है वो औरतें झूमती है, शय वगैरह आ जाती है। हालांकि हमारे उलमा तो औरतों को कब्रों पे जाने से मुमानियत करते हैं। आला हज़रत की पूरी किताब है इसका, सरकार आला हज़रत ने एक रिसाला ही लिखा कि औरतों को मज़ारात औलिया पर नहीं जाना चाहिए। अब परेशानी में जाती है वो औरतें, झूमती है, उसकी वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बना के तौसीफ रहमान तकरीर कर रहा है, मेराज रब्बानी तकरीर कर रहा है, ये बरेलवियत है, ये जाहिलिया है, ये जहालत, ये बरेलवियत। तौसीफ रहमान साहब कव्वालों का ही रद्द कर रहा है बेवकूफ। मैंने कहा कव्वाल कब से अहले सुन्नत किससे जिम्मेदार हो गए? कव्वालियों का आप हंसोगे यार, ताज्जुब करोगे, वो सऊदीया में रहता है, नागपुर का एक कव्वाल जिसको हमने जिंदगी में हमने भी नहीं देखा, छोटा सा एक बच्चा है। अब उसने कव्वाली गा ली, वो बच्चे ने, और कव्वाली ने एक शेर पढ़ लिया कि वो शेर ये था, गालिब उसका मफहूम बता रहा हूँ, मुझे कव्वाली में सुनता भी नहीं और मुझे याद भी नहीं रहती। शेर का मफहूम ये था कि मौत थोड़ा रुक जा, मैं रसूलुल्लाह के दयार पर जा रहा हूँ, जब मैं दयार रसूल पर पहुंच जाऊं तब मौत तो आना, ये उसका शेर का मफहूम है। तौसीफ रहमान की तकरीर कर रहे हैं, क्या कोई मौत को रोक सकता है, क्या कोई मौत को बुला सकता है, क्या मौत को, अभी किसका रद्द कर रहा है? तो मैंने एक जवाब में कहा ये तुम्हारा लेवल है, तुम उसका कव्वाल का रद्द करके अपना लेवल बता रहे हो, हमारा लेवल नहीं बता रहे हो। क्यों? ये कव्वाल, ये दरगाहों के मुजावर, ये अहले सुन्नत के 88% नहीं है, ये अहले सुन्नत की खुराफातें हैं। हम खुद इससे बेदार हैं, हम खुद बेदार हैं, हम इसके जिम्मेदार नहीं। हमारा मसला, हमारा अकीदा, हमारी किताब, हमारे अकायद, बात अकीदे पे करो। तो जब ये इन्होंने किया तो नौजवान तबका, हो यार सुन्नियत में तो सिर्फ जहालत ही और क्या है, वो मुतासिर होने लगा। तो मजबूर होकर अब हमने कहा कि इनका भी कुछ नंगापना दिखाना पड़ेगा। हमारे यहाँ की अवाम तो अकीदत में बुजुर्गों का कलाम पढ़ा था, कव्वाल पे नोट निछावर करती है तो रंडियों पे निछावर करते हैं, ये तो आगे। अब वो वीडियो बना तो मैंने वो उस मकसद से वो वीडियो की कैसेट बनाया था। दर हकीकत वो सीडी हमारा कोई बुनियादी मामला नहीं है, पहले समझ लीजिए। ये अलग बात है कि आप उससे मुतासिर है, मेरा वो बुनियादी मैटर है। बुनियाद क्या है हमारी? अकीदे पे बात करूँ, किताबों की रोशनी में बात। तो बहरहाल बात बहुत दूर चले गई। मैं अर्ज कर रहा था कि मेराज रब्बानी, अभी हमको मुशरिक ये सब कह रहे हैं। आइए जरा सुनिए हम पे शिरक का क्या इल्जाम लगा रहे हैं। 1400 बरस में आज इस शैतान ने क्या कुछ नहीं गुल खिलाया होगा, तुम्हारी ईमानों के अंदर मिलावट नहीं किया होगा, तुम्हें गुमराह नहीं। और ये भी 14 बरस बर्रे सगीर हिंदो पाक को अपनी नजरों में रखो, बांग्लादेश अपनी नजरों में रखो, जहां भी मुगलिया सल्तनत, आपके ऊपर राफजी शीयों का कंट्रोल, आपके ऊपर राफजी शीये मुसल्लत थे। उसके बाद उन्होंने कितना खलत मलत इस दीन को किया, और फिर हिंदू काफिरों के साथ मुसलमानों की रिहाइश, क्या कुछ नहीं किया होगा शैतान ने, और किया, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आज बस्ती बस्ती, शहर शहर, मुल्क मुल्क, नगर नगर, हर जगह गैरुल्लाह की परस्तिश हो रही है, गैरुल्लाह की इबादत हो रही है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ कौमों के लोग रहते हैं, आपको पता है,
سب کو پتا ہے ہندوستان دنیا کا ایک واحد ایسا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ مذاہب کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے یہاں اتنے مذاہب کے ہونے، ماننے والے ہونے، اتنے مذہبوں کے، اتنے دھرموں کے ماننے والوں ہونے کے باوجود امن و سکون سے ہم دوسرے ملکوں کی بنسبت ہے نا۔ اس کا کہنا کیا ہے معراج ربانی کا کہ صاحب یہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں یہ ہندو کافروں کے ساتھ جو رہتے ہیں تو ان کے ساتھ رہتے رہتے یہ بھی شرک کرنے لگے۔ فرق یہ ہے کہ وہ دیوتاؤں کو پوجتے، یہ کفروں کو پوجنے لگے، یعنی یہ انہوں نے ہم پر شرک کا الزام رکھا۔ آئیے ذاکر نائک کو سنیے، ان کو جانتے ہیں آپ ذاکر نائک کو؟ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں لوگ مزار میں، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی۔ مزار کو پوجنا ذاکر نائک کہتے ہیں شرک ہے۔ سب سے پہلے ذاکر نائک سے گزارش ہے کہ مزار کو پوجتا کون ہے پہلے یہ تو بتاؤ، اور پوجنے کی تعریف کیا ہے؟ یہ شرعی اصطلاحوں سے بالکل ناواقف شخص ہے۔ ہم لوگ مزار کو پوجتے نہیں، مزار کو عقیدت میں چومتے ہیں۔ چومنا اور ہوتا ہے، پوجنا اور ہوتا ہے۔ پوجنا یہ ہوتا ہے کہ خدا سمجھ کر اس کی عبادت کی جائے، ہم عبادت نہیں کرتے بلکہ عقیدت کرتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے یہ بھی بتا دو، اعلیٰ حضرت نے مزار کو چومنے سے بھی منع کیا، مگر شرک نہیں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ناجائز ہے، مختلف بھی مسئلہ ہے، بعض علماء جواز کے قائل ہیں۔ علماء کے دو طبقے ہمارے یہاں، ایک علماء کہتے ہیں کہ عقیدت میں چوم سکتے ہیں، اور دوسرے علماء کا طبقہ کہتا ہے کہ چومنے سے بھی پرہیز کیا جائے۔ تو چومنا منع ہو سکتا ہے، ممانعت ہو سکتی ہے، شرک نہیں، مگر ان کے یہاں شرک ہے۔ اب ذاکر صاحب کہتے ہیں بھائی ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے کلچر آ جاتا ہے، پہلے ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، اب جا رہے ہیں ہم لوگ مزار پہ، یعنی مزار اور مندر ان کے نزدیک ایک جیسے ہیں۔ اب آئیے توصیف الرحمان صاحب کو بھی سن لیں آپ۔ بت پرستی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ جو بارڈر پار لوگ ہیں مندروں کے اندر، وہ کس کو پوجتے ہیں؟ کھڑے کو، اور ہم کس کو پوجتے ہیں؟ پڑے کو۔ وہ کھڑے کی پوجا کرتے ہیں، ہم لمبے پڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ اس کو دیوتا کہتے ہیں، ہم اس کو داتا کہتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر مندر بناتے ہیں، ہم اس کے اوپر درگاہ بناتے ہیں۔ وہ اس پہ چادر چڑھاتے ہیں، ہم اس پہ چادر چڑھاتے ہیں۔ وہ اس کو راضی کرنے کے لیے بجھن گاتے ہیں، اور ہم اس کو راضی کرنے کے لیے قوالی پیٹتے ہیں۔ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ توصیف الرحمان صاحب کہتے ہیں بارڈر پار، کیونکہ سعودیہ سے بول رہے ہیں تو ہندوستان بارڈر پار ہو گیا۔ بارڈر پار کے جو لوگ ہیں، کچھ لوگ کھڑے کو پوچھتے ہیں اور کچھ لمبے پڑے کو پوچھتے ہیں۔ لمبے پڑے یعنی درگاہ۔ اس جاہل کو یہ بتاؤ کہ بت اور ولی میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اور پہلے میں بتا چکا کہ ہم پوجتے نہیں ہیں، عقیدت رکھتے، ایک چیز۔ دوسرا کیا بولتا ہے وہ؟ اس کے سامنے بھجن گاتے، بھجن کو بھجن بول رہا ہے، اردو بھی بڑی شکستہ ہے۔ بھجن گاتے ہیں، یہ قوالی پیٹتے ہیں۔ وہ اس پر مندر بناتے ہیں، درگاہ بناتے ہیں، یعنی دونوں شرک میں برابر ہیں، دونوں اسلام سے خالی۔ اگر یہی ان کی دلیل ہے کہ سملرٹی پائی جائے، مماثلت پائی جائے، اس کی بنا پہ ان کا شرک ہو جاتا، تو پھر میں کہتا ہوں کچھ کام وہ ہے جو آپ بھی کرتے ہیں، کرنا بند کر دیجیے۔ وہ گنگا کا پانی مقدس سمجھتے ہیں، ہم زمزم کا پانی سمجھتے ہیں، زمزم پینا بند کر دو۔ وہ تیرتھ سے جاتے ہیں، ہم حج کو جاتے ہیں، تیرتھ اب حج کرنا بند کر دو۔ جیسے وہ اپاس رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، تو یہ کیا مماثلت ہونے سے شرک ہو جائے؟ شرک تب ہوگا جب شرک کی تعریف پائی جائے گی، اور یہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے۔ اب آئیے آپ تعجب کریں گے، شرک کا ایسا حیضہ پھیلا ہے لوگوں کو، ایسا حیضہ، بات بات پہ شرک، بات بات پہ شرک، حرام، ناجائز، مکروہ، مکروہ تحریمی، تنزیہ، شرک، کفر، ان میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک ہی لفظ ہے، شرک۔ آپ ہنسو گے یار، تعجب کرو گے، شرک کا اتنا بھوت، اتنا بھوت، بہشتی زیور میں اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ دولہے کا صحرا پہننا بھی شرک ہے۔
یہ بحث کے زیور موجود ہے میرے پاس ٹیبل پر، دیکھ لے جب چاہے. بحث کے زیور میں لکھا شرک کے بیان میں کہ دولہے کا صحرا پہننا بھی شرک ہے. عجیب بات ہے. شرک کی تعریف وہ کام جو اللہ کی ذات کے لائق ہے کسی بندے کے لیے کیا جائے. نماز اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، الوہیت کا مقام اللہ کے لیے. جی حضرت کی طبیعت علیل ہے، میں بڑا شکر گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت نے اتنا وقت عطا فرمایا. حالانکہ مجھے اتنی بھی توقع نہیں تھی. جب میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت نے کہا طبیعت تو اتنی علیل ہے کہ بابا نکلنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہے، مگر آپ کے جلسے میں تشریف لاؤں گا. اللہ تعالیٰ حضرت کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے اور حضرت کا فیض اور حضرت کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم رکھیں. ماشاء اللہ. دیکھیے حضرت بتا رہے کہیں جاتے بھی نہیں ہیں. جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. تو شرک کی تعریف کچھ اور ہے. اب یہ شرک اب دیکھیے شرک کا حیضہ دو میں نمونے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک ہے ابو مصعب، یہ بھی سعودیہ کے انگلش میں تقریر کرتے ہیں، اور دوسرا بلال فلپ. دوسرا نام کیا ہے؟ یہ نام یاد رکھیے گا، بلال فلپ. آئیے پہلے ابو مصعب کو دیکھیے انگلش میں کیا کہہ رہا ہے. مجھے کلپ یہ میوزک کے ساتھ ملی اس لیے میوزک ہے اس میں، معذرت چاہوں گا میں علماء کی بارگاہ میں. سنیے. In the masajid and elsewhere, or they tell them it's strange, it's just Allah in one circle and next to it is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shirk. You're making Allah equal to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وہ آواز بہت ہے کیونکہ بیک گراؤنڈ میں پتہ نہیں کس نے ڈول ڈالا. اب بہرحال وہ جو انگلش میں بول رہا ہے میں اس کا مفہوم ابھی واضح کر دوں گا، کیونکہ یہی بات بلال فلپ جو سعودیہ کا عالم انگلش میں تقریر کرتا ہے اس نے تھوڑی اور وضاحت کے ساتھ کہی. یہ سب سعودیہ کی ریالوں پہ اور ٹکڑوں پہ پلنے والے مولوی ہیں، یہ بتا دوں میں. آئیے ابھی بلال فلپ کیا کہتے تھے. Calling. We say, Ya Allah. If you say, Ya Rasulullah, you're involved in worshipping the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why in the masjids where you see people like to put up these plates, ornate plates, it says, Ya Allah, Ya Rasulullah. This is wrong. سمجھ میں آیا آپ کے؟ جو انگلش جہاں تو سمجھ گیا. میں کہ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ پکارتے ہیں یا اللہ. اگر آپ نے یہ پکارا یا رسول اللہ تو آپ نے رسول کو عبادت میں شریک کر لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہا تو کیا ہوا؟ یا رسول اللہ جیسی کہا تو آپ نے کیا کیا؟ رسول اللہ کو عبادت میں شریک کر لیا. وہ کہتا ہے کہ مسجدوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلیٹ لگاتے ہیں لوگ، تختی، ایک پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ اور ایک پہ لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ. یہ رانگ ہے، یہ شرک ہے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک طرف یا اللہ لکھا ایک طرف یا رسول اللہ. دیکھیے دونوں الگ الگ ہے. اس کو ملایا ہے کیا آپ نے؟ اللہ رسول کو ملایا ہے؟ نہیں ملایا، مگر اس کے باوجود بھی ان کے نزدیک شرک ہے. اب شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو مقام الوہیت دے دینا، یعنی اس کو خدا سمجھنا کسی انسان کو، یا خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنا، یا خدا جان کر اس کی عبادت کرنا، یا یہ سمجھنا کہ جتنا طاقت پاور خدا کو ہے اتنا طاقت و پاور اس کو ہے، یا یہ سمجھنا کہ خدا کی مرضی کے بغیر بھی یہ بندہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے، یا یہ سمجھنا کہ خدا اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ سب شرک کہلاتا ہے. یعنی آپ اللہ کی طاقت کو، قوت، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت میں اگر کسی کو ملا رہے ہیں یہ ہے شرک. اب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ یعنی اے اللہ کے رسول. یا کے معنی اے، آپ نے کہا اے اللہ کے رسول، تو رسول کو اللہ کہا کہ اللہ کا رسول کہا؟ کیا کہا آپ نے؟ جب رسول کہا تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ دو پلیٹ اگر آپ نے گھر میں یا مسجد میں لگا دی، ایک پر یا اللہ لکھا ہے، ایک پر یا محمد لکھا ہے، یا رسول اللہ لکھا ہے، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا. اٹ از اے رانگ، یہ غلط ہے. تو میں کہوں گا چلو پلیٹ تو آپ ہٹا دیں گے، جس چیز کو پڑھ کر تم مسلمان ہوتے اس کو کیسے ہٹاؤں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
تو کلمہ پڑھے بغیر تو مسلمان نہیں ہوتا. تو جو کل تک جو چیز ایمان لانے کا ذریعہ تھی وہی چیز آج تمہارے لیے شرک کیسے ہو گئے؟ عجیب شرک کی تعریف ہے ان کے یہاں. تو اب تک جتنی کلپیں آپ نے دیکھی اس سے میں نے یہ بتانا چاہا کہ بریلوی حضرات خصوصاً بریلی مکتبہ فکر اہل سنت والجماعت ان کے نزدیک بہت پکے مشرک ہیں. شرک کی کیا وجہ ہے؟ بارڈر پار لوگ جو ہیں کھڑے کو پوچھتے ہیں، ہم پڑھے کو پوچھتے ہیں. شرک کی کیا وجہ ہے؟ ہندو کافروں کے ساتھ رہ رہے کہ ہم ان کی رسم و رواج کے عادی ہو گئے اس لیے ہم مشرک ہو گئے. ہمارے مشرک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم مسجدوں میں نیم پلیٹ لگاتے ہیں، ایک پر یا اللہ لکھتے ہیں یا رسول اللہ لکھتے ہیں. اب شرک صرف کہاں نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسے ہی لوگ ہیں. اچھا یہ عجیب بات ہے، میڈیا نے اور نیٹ کی دنیا نے ان کی بڑی عجیب پول کھول دی. آج سے صرف 2-3 سال پہلے آپ یہ سنتے ہوں گے کہ پوری دنیا میں ہم سنتے تھے کہ نہیں؟ کہتے تھے صاحب پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا کام ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جماعت اسلامی کا کام ہو رہا ہے. یہ چند مٹھی بھر ہندوستان میں ہے، یہ سب بریلی ہندوستان میں رہ گئے، ورنہ پوری دنیا میں ہم ہیں. مگر جیسی نیٹ کی دنیا جب آگے ترقی کرنے لگی معلوم ہوا یہ صرف سعودیہ میں، مکہ میں، پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت ہی جماعت ہے. اور اب مجبور ہو کے ان کو خود کہنا پڑ رہا ہے کہ صاحب توحید کے ٹھیکیدار وہیں بیٹھے ہوئے، باقی پوری دنیا میں شرک ہے. آئیے توصیف الرحمان ایک کیسا اعلان کرتا ہے سنیے، اور اس کی جہالت کا نمونہ دیکھیے آپ سنیے. اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھپتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے. اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا. میں ایک جملہ یہ کلپ آپ نے سٹی میں سنی ہوں گی، لیکن اس میں ایک نئی بات بتانا چاہ رہا ہوں، 2 بار وہ ریپیٹ بھی کیا گیا ہے. کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز آل سعود کی اس پاک زمین مکہ کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں اللہ کے علاوہ کسی کو پوجا نہ جا رہا ہو، شرک نہ کیا جا رہا ہو. یعنی صرف مکہ ایک زمین ہے آل سعود صاحب کی جہاں پہ شرک نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات میں زمین بھی ہے اور آسمان بھی ہے. اور آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے. تو ان کے نزدیک فرشتے بھی مشرک ہے، بس توحید کی ٹھیکیداری سے بھی ان کے پاس ہے. کتنے پکے معاہد ہیں. یہ ایک تنہا ٹھیکیدار پوری دنیا. اور پوسٹروں میں کیا چھاپا جاتا ہے؟ کسی کو کافر نہ کہنا چاہیے. ہائے 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 ہائے، 2 رنگی چھوڑ دے 1 رنگی ہو جا، یا سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا. اور 2 رنگی والا کون ہوتا ہے؟ ادھر بھی کچھ ادھر بھی کچھ. آپ کو پتا پوسٹروں میں چھاپیں گے، پامپلیٹس نکالیں گے، کسی کو کافر کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے. تم پوری دنیا کو مشرک بولو، پوری کائنات کو مشرک بناؤ، مگر ہم بولے کہ بھائی آؤ ذرا بات کر لو کہ تم توحید پڑھو کہ ہم توحید پڑھو. کتنا پھیلانے آ گئے. آئیے ذرا تم کتنے توحید پڑھو. آج ایک توحید کا میں نمونہ دکھا رہا ہوں. بہت سنجیدہ تقریر ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور میں شکر گزار ہوں آپ کے جذبات کا، آپ کی سماعت کا. بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ ایک ایک بات سمجھ کے آپ سن رہے ہیں. نعرے لگانا مقصد نہیں ہے، مقصد سمجھنا ہے اور سمجھانے کا مقصد بتا دوں. یہ نہیں ہے کہ کل آپ جاؤ کسی وہابی کے گھر پورے کبھی، بالکل نہیں، میں اس کے بہت خلاف ہوں. بریلیت کا دوسرا مطلب علم ہو جائے تو آپ مطالعہ کیجیے، پڑھیے، کتابوں پہ توجہ دیجیے. تو پوری دنیا ان کے نزدیک مشرک. آج میں ایک نئی جھلک دکھا رہا ہوں کہ یہ توحید کے ٹھیکیدار ہیں اور خود کتنے بڑے شرک میں مبتلا ہیں. یہ ہے قرآن کریم، یہ ہاتھ میں بھی ہے میرے پاس، دکھ رہا ہے آپ کو اور مانیٹر پہ دکھ رہا ہے. یہ حاجیوں کو مفت سعودیہ میں تقسیم کیا جاتا ہے. بے شمار حاجیوں کے گھر میں یہ قرآن عظیم ہوگا. یہ فری آف کاسٹ. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹی سی کتاب کی فری دینے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں کیونکہ پیسے کا بڑا سرمایہ کا مسئلہ ہے ہماری جماعت کے لیے. ان کیا دیکھیے ڈالروں کی اور ریالوں کی کتنی بھرمار ہے. ایسی موٹی موٹی کتابیں اور ایسے لٹریچر فری آف کاسٹ یہ حاجیوں کو دیتے ہیں. اور میں اس سے بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، عرض کرتا ہوں.
تمہارے مذہب کی کمزوری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتی، خدا کی قسم تم اتنے کمزور ہو، اتنے کمزور ہو اپنے آپ میں، اپنے قلعوں میں، اپنے تہخانوں میں تم سمجھتے ہو کہ ہم بہت مضبوط ہیں، بہت علم والے، ہم بہت جانکار، ہم بہت بڑے اسکالر، ہم جو ہے علامۃ الدہر ہیں، ہم تو مجتہد وقت ہے، اور جیسا کہ حضرت نے کہا ہم تو امام بخاری کے بھی بڑے ہیں، امام مسلم کے بڑے، تم اپنی تنہائی میں ضرور سوچتے ہو، مگر تمہارے باطن میں یہ بات چھپی ہے کہ تم اپنے کفر کے لٹریچر، اپنی کفریہ باتیں، اپنی شرکیہ لٹریچر، شرکیہ باتیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حاجیوں کو مفت بانٹتے ہو، مگر تم ہم سے اتنے خوفزدہ ہو کہ اعلیٰ حضرت کے کتاب کی سعودیہ میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ تمہیں معلوم ہے کہ امام احمد رضا کا ایک کتاب بھی اگر تمہارے آل سعود کے محلوں میں داخل ہو گیا تو زلزلہ برپا کر دے گا۔ ہمارے محلوں کو ہماری کتابوں کو آنے نہیں دیتے، ایئرپورٹ پر ہی کتاب تلاش کی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت کی لٹریچر ہے، بریلیوں کا لٹریچر ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کفر و شرک کا لٹریچر لے جاؤ، ہزاروں کی تعداد میں لے جاؤ، لاکھوں کی تعداد میں لے جاؤ، یہ تمہارے خوف کا عالم ہے، یہ حاجیوں کو مفت دیا جاتا ہے۔ آئیے ذرا توحید کا نمونہ دیکھیں، قرآن کریم کا ترجمہ ہے محمد جونا گڑھی صاحب جو اہل حدیث جماعت کے بہت بڑے ترم خان ہیں۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 115، دیکھیں ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے، قرآن کے نام پہ کیا بات عقیدگی دی جا رہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اب اس کا ترجمہ جو کر رہے ہیں، اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، مشرق کا مالک اللہ، مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، اللہ کا منہ ہے۔ اب اگر کوئی منہ تسلیم کر لے اللہ کا تو بھی بیٹھے بیٹھے خیال کرے جب اللہ کا منہ ہے تو ناک کتنی بڑی ہوگی، اب ناک ہے تو منہ بھی ہونا چاہیے، ہونٹ بھی ہونے چاہیے، دانت بھی ہونے چاہیے، منہ پہ آنکھ بھی ہونا چاہیے، نابینا تو اللہ نہیں ہوں گا، اندھا تو نہیں ہو سکتا اللہ معاذ اللہ، پھر کان بھی ہونا چاہیے تم ورنہ سنے گا کیسے۔ اب جیسی منہ آپ نے بتایا تو پورا ایک انسان کا سراپا خدا کے سراپے میں تصور میں آ گیا، اب یہ خدا ہوا کہ انسان ہو گیا، اور ہمارا پروردگار عالم جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ صاحب تم جدھر بھی رخ کرو اللہ کا رخ، اللہ کا جو ہے منہ تمہاری طرف۔ مگر قربان جائیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی، اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں، عقیدہ معلوم ہے، عقائد کی کتاب میں موجود ہے، تو آپ نے دیکھا کہ وجہ اللہ کا ترجمہ، اللہ کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا منہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ منہ سے چہرے سے پاک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید کو کیسے بچایا، ترجمہ فرماتے ہیں، اور پورب و پچھم اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ کی رحمت تمہاری جانب متوجہ ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اللہ کا منہ نہیں ہے، اور یہ اللہ کا منہ بتا رہے ہیں۔ اب ایک ایسی کتاب بتاؤں کہ آپ شوق جائیں گے، یہ اللہ کا منہ ہی نہیں مانتے بلکہ اللہ کا کیا کیا مانتے، ذرا دیکھیے۔ کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی، 4 اس کے اندر رسالے موجود ہیں، 4 کتابیں، یہ میرے ہاتھ میں یہاں موجود ہے، آپ کو مانیٹر پہ دکھ رہے گی، ٹیبل پر بھی ہے، مانیٹر پہ بنائے ہوئے کا شبہ ہو پروگرام کے بعد آؤ، اصل عبارت دیکھ کے جاؤ، تمہارے گھر کی کتابیں چھپی ہیں۔ عرف الجادی پہلا رسالہ اس میں ایک ہے، فضل الحقائق دوسرا رسالہ، اور ہدیۃ المہدی، ہدیۃ المہدی تیسرا رسالہ، 3 رسالے اس میں، اس کے لکھنے والے اہل حدیث جماعت کے غیر مقلدوں کے علامۃ الدہر، ان کا نام ہے مولانا وحید الزماں، نواب وحید الزماں، نواب بھی تھے یہ جناب، نواب وحید الزماں کیا لکھتے ذرا آئیے سنیے۔ صفحہ نمبر 9 عربی میں ہے یہ کتاب، آئیے میں اس کو پڑھوں گا، یہ بڑا اسکین ہو کے آپ کے سامنے آ رہا ہے، دیکھیں کیا لکھتے ہیں۔ وَلَهُ تَعَالَى وَجْهٌ وَعَيْنٌ وَيَدٌ وَقَفٌ وَقَبْضَةٌ وَصَابِعٌ وَسَاعِدٌ وَذِرَاعٌ وَصَدْرٌ وَجَنْبٌ وَحَقٌ وَقَدْمٌ وَرِجَالٌ وَسَاقٌ وَقَنَفٌ۔ اب ذرا ایک لفظ کا ترجمہ سنتے جائیے، یہ اللہ ہے کہ کیا ہے، اللہ ہی جانے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے اوپر، کیسا ایمان ہے دیکھیے کہ بے شک اللہ کے لیے وجہن، اللہ کے لیے چہرہ بھی ہے، وعینن اس کی آنکھیں بھی ہیں، ویدن اس کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، وقفن اس کی ہتھیلی بھی ہے، وقبضتن اس کی مٹھی بھی ہے، وصابن وصائدن اس کی انگلیاں بھی ہیں، اس کے بازو بھی ہے، وصدرن اس کا سینہ بھی ہے۔
دیکھیے اللہ کیسا بنتا جا رہا ہے، اور یہ دعوے دار ہیں ہم توحید پر۔ میں کہتا ہوں پہلے توحید پر ہی بات کر لو تم، بعد میں تم دیکھنا شرک کس کو بولتے ہیں۔ وہ صدرون اللہ کا سینہ بھی ہے، وہ جنبون اللہ کا پہلو بھی ہے، وہ حقون اللہ کی کوکھ بھی ہے، پیٹ بھی ہے، وہ قدمون اللہ کے قدم بھی ہے، وہ رجلون اللہ کے پیر بھی ہے، وہ ساقون اللہ کی پنڈلی بھی ہے، وہ قنفن اور اللہ کی بغل بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اضافہ کر رہے ہیں، گویا تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے، شان مقدس کے لائق ہے ویسے اس کے ہاتھ ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے ویسا اس کا پیٹ ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس کے آنکھ ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس کے کان ہے، جیسا شان کے لائق ہے اس کی پنڈلی ہے، کمر ہے، سب کچھ ہے۔ جسم کے اعضاء میں کچھ اعضاء بچا، کچھ عضو بچا، سب ہے۔ اور یہ سب تراشنے کے بعد یہ توحید پر ہے۔ اب کل آپ کو کیا بولیں گے سن لیجیے، اس کا ایک جواب بھی بتا دیتا ہوں۔ کہیں گے وہ جو مولانا نے لکھا ہمارا ایمان ان پر تھوڑی ہے، بولتے ہیں کہ ہم تو اللہ رسول پر ایمان لانا۔ کہوں گا بالکل صحیح، اچھا بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا قول آپ کے عمل کے مطابق ہو، مگر بات عجیب ہے یار کہ تمہارے قول اور عمل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ تو زبان سے تو کہتے ہو کہ یہ مولانا ہمارے نہیں، ان مولانوں پہ ہمارا ایمان نہیں، مگر وہ مولانا کو رحمت اللہ علیہ بولنا نہیں بھولتے ہو تم، ان ملاؤں کو رضی اللہ عنہ بولنا نہیں بھولتے، ان کے نام کے آگے امام لگانا نہیں بھولتے۔ کتاب تم چھاپتے ہو بھائی، جب ان پر ایمان نہیں، جب تم ان کو مانتے نہیں ہو تو پھر ان کی کتاب چھاپتے کیوں؟ ایک چیز اور چلو اب چھاپتے ہو، چھاپ دیا تم نے، ہو سکتا ہے تم بولو کہ ہم نالج کے لیے چھاپتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ پڑھے، تو میں کہتا ہوں پھر اس کتاب میں ساتھ میں حاشیے میں یہ بھی ڈال دیا کرو کہ یہ عقیدہ کفر ہے اور ہم اس بنا پہ ان کو کافر مانتے ہیں، یہ کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ تو مطلب یہ ہوا کہ دال پوری کالی ہے، دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے، کہ پورا اللہ انہوں نے اس طرح سے تراش لیا۔ اب آئیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی کتاب پہ دیکھا آپ نے، کتاب سے بتایا میں نے، کتاب اللہ کا پورا سراب ہے۔ اب معراج ربانی صاحب سے بھی سن لیجیے اس بارے میں، اشعری عقیدے کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اشعری جو عقیدہ ہے نا، اصل میں یہ اشعریہ جو ہیں یہ صفات جو اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ ہیں، یعنی علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، ان کو مانتے ہیں، بصر ہے، سماع ہے نا، اس کو مانتے ہیں، بقیہ صفات کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہمارے ہاتھ ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، غلط ہے۔ اللہ رب العزت کے پڈلی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کے پڈلی ہے۔ اب وہ کیسے ہے کیا ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے چہرہ ہے، قرآن میں موجود ہے، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو صفات بتائے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے بارے میں، اور اللہ نے اپنے بارے میں جو صفات بتائے ہیں، ہم بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تعطیل اور بغیر کسی تشبیہ کے ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم کسی سے تشبیہ، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ ید اللہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا ہمان۔ اب یہاں ہاتھ کا مطلب قدرت کرنا، ہاتھ کا مطلب نصرت کرنا، یہ غلط بات ہے۔ تعویل نہ کریں ہم، نہ ہم تشبیہ کریں، تو بغیر تشبیہ اور بغیر تعطیل اور بغیر تحریف اور بغیر تعویل کے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام صفات کے اوپر مانتے ہیں۔ اور جو اشعری ہیں یہ لوگ صرف چند صفات کو مانتے ہیں، بقیہ صفات کی تعویل یا اس کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی بدعتی ہیں اور یہ بھی گمراہی فرقوں میں ہیں۔ بہرحال امام ابو الحسن اشعری بھی گمراہ ہے۔ امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقائد کے بہت بڑے امام، اور آج کے امام نہیں ہیں، یہ 14 صدی اور 13 صدی کے نہیں ہیں، وہ 1200 سال پہلے کے امام، وہ بھی مشرک ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے، پکے ٹھیکیدار کی ایک بچے، یہ سیدھا جنت میں جائیں گے بغیر پوچھ کے۔ یہ بڑے بڑے اماموں کو کافر اور سب مشرک بول دے، تب بھی یہ ٹھیک ٹھاک، ہم ان کو کافر مشرک بولے تو استشار مت کرو۔ اب سنیے، یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بنے، قرآن میں دلیل دے رہا ہے، تو اللہ نے کہا میرے ہاتھ کھلے، اب ہاتھ کھلے تو اس نے یہ لے لیا ہاتھ ایسے کھلے ہوئے، جبکہ تمام علماء تفاسیر نے بیان کیا کہ ید کے معنی قدرت بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے، جیسے کہ حضرت علامہ مجھ سے کہے فاروق نے ڈریے مت، جبل پور میں آپ کھل کر بولیے آپ کی پیٹھ پر میرا ہاتھ ہے۔ کیا مطلب میری پیٹھ پہ ہاتھ چپکا ہوا ہے حضرت کا؟ مطلب میرا سپورٹ ہے، میری طاقت، میری صلاحیت آپ کے ساتھ ہے، میرا سپورٹ ہے۔
یہی میننگ ہوا. جیسے کہا جاتا ہے بھائی یہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مطلب کیا؟ یہ کنجوس ہے. اور قرآن نے خود کہا کہ ہم ماہروں کی زبان میں تم سے کلام کرتے ہیں، ہم ماہروں کی زبان میں تم سے بولتے ہیں. اے محبوب ہم ماہروں کی زبان میں تم پر ہم کلام نازل کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں. تو یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، معاذ اللہ. اس سے مراد یہ تھی کہ اللہ بخیل ہے، کنجوس ہے. تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرمائیے اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں. کھلے مطلب یہ ہاتھ کھلے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں. جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو یہ بھی اس کا دیا ہوا ہے. ایک مثال لے تو یہ سب محاورے ہوتے. اب یہ جاہل لوگ نہ محاوروں کی اصطلاح سمجھے، نہ ان کو اصطلاحیں آتی ہے، نہ محاورات کا علم، نہ عربی زبان کا علم، نہ فصاحت جانے، نہ بلاغت جانے، بس جو ہے ایز ملا اس کو لے لیا. تو اگر یہی ان کی منشا ہے تو میں کہتا ہوں بخاری کی ایک حدیث ہے، اب اس کو ایز اٹ از مانو، ہمت ہو تو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا. تو جہنم کہیں گا مجھے اور چاہیے، میری بھوک مٹی نہیں ہے. اللہ پہاڑوں کو ڈالے گا، پتھروں کو ڈالے گا. جہنم پھر کہیں گا مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے. اب حدیث کے ظاہری الفاظ یہ آئے ہیں کہ پروردگار اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا. اب علماء شارحین نے، حدیث کے شارحین نے اس کا مفہوم کیا بتایا؟ پیر ڈالنے سے مراد، کیونکہ اس کے بعد میں حدیث کا جملہ اللہ فرمائیں گا خط 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 جہنم خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، بس چپ ہو جا، تجھے جتنا دینا تھا دے دیا گیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قدم ڈالنا یہ نہیں کہ اللہ کے پیر ہے اور اللہ پیر جہنم میں ڈال دیں گا. معاذ اللہ، اللہ تو محدود ہو گیا اور وہ خدا نہیں ہو سکتا جو محدود ہو جائے.